اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والے ویورز کو السلام علیکم۔ آپ میرا یوٹیوب چینل ول جسٹ سینڈ دیکھ رہے ہیں، میں ہوں مہتاب افضل۔ آج کے ولاگ میں اس وقت جو پاکستان کے چند بیسک نیوز ہیں ان کے بارے میں آپ کو انفارم کرنا ہے۔ پہلی خبر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہے، جو کہ جسٹس بابر ستار صاحب کے یعنی کہ تاریخی فیصلے کے بارے میں ہے۔ دوسری جو امریکی کانگریس کے سینیٹر ہیں ان کے بارے میں ہے۔ تیسری جو ہے قومی اسمبلی کا جو اجلاس جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے۔ اور چوتھی خبر نگران حکومت کو کے چند افراد کو نوازنے کا یعنی کہ جو سلسلہ ہے وہ آئندہ کچھ عرصے بعد شروع ہوگا۔ اور پانچویں نمبر پر عمران خان کے بارے میں جو اچھی نیوز ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتانا ہے۔ پہلے چلتے ہیں یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے یعنی کہ تاریخی فیصلے کی طرف، جو کہ جسٹس بابر ستار صاحب نے نواز میمن کو دیا ہے۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے نواز میمن ڈپٹی کمشنر اسلام آباد جو ہیں اس وقت ان کو 6 ماہ کی سزا سنا دی ہے اور ساتھ 1 لاکھ جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ یہ کیوں ہوا، کس وجہ سے ہوا؟ اس لیے ہوا ہے کہ انہوں نے 3 MPO کے تحت یعنی کہ بہت سے یعنی کہ آرڈر جاری کیے تھے، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے منع کیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جاری کیے تھے۔ اس وجہ سے یعنی کہ اس کو یعنی کہ یہ اس کیس کا فیصلہ سنایا گیا۔ اس کے بعد یعنی کہ جسٹس بابر ستار صاحب نے یعنی کہ یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ فیصلہ کالعدم نہیں ہوتا تو اسے گرفتار کر کے اڈیالہ جیل بھیجا جائے۔ لیکن اس وقت جو پاکستان کی سچویشن ہے، صورتحال ہے، اس میں میرے خیال میں یہ بہت بڑا پاکستان کے بڑوں کا کردار ہے۔ اس کو اس طرح سزا تو ابھی تو نہیں دی جائے گی کم سے کم، لیکن ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد دی جائے، لیکن ابھی تو فی الحال اس کا کوئی چانسز جو ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ڈپٹی کمشنر صاحب اتنے اثر رسوخ والے ہیں کہ ان کو تو ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب بھی الیکشن کے دوران میں ہٹا نہیں سکے تھے، لیکن اب یہ جسٹس بابر ستار صاحب کس بات کی مولی ہیں، وہ میرے خیال میں نہیں اس کو ہٹا سکیں، کیونکہ سسٹم اس وقت جو ہے وہ عدل و انصاف کا نہیں ہے، کبھی بھی اس سسٹم میں اس فیصلے کو سپورٹ نہیں کرے گا۔ اس کے بعد دوسری خبر جو امریکی سینیٹر ہیں، امریکہ کے یعنی کہ کانگریس کے سینیٹر 37 سینیٹر جو ہیں، انہوں نے امریکی صدر جو بائیڈن کو ایک خط لکھ دیا ہے، جو کہ اس وقت امریکی صدر جو بائیڈن کے ٹیبل پر ہے کہ آپ نے پاکستان کے اس الیکشن کو تسلیم نہیں کرنا، بلکہ آپ نے تحقیقات کروانی ہے، تحقیقات کروانے کے بعد آپ نے تسلیم کرنا ہے۔ دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا ایکشن ہوگا۔ تعداد تو بہت زیادہ ہے سینیٹر کی اور بہت تگڑے سینیٹر ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ بات بھی اتنی قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ امریکہ ہی یہ سب کچھ کروا رہا ہے۔ لیکن دوسری مصیبت اس میں یہ بھی ہے، اگر اس کو یعنی کہ جو بائیڈن صاحب ہیں اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتے تو اس کا بھی، کیونکہ الیکشن آگے قریب آ رہا ہے، اس کے لیے بھی تھوڑی سی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ ہوگا نہیں۔ اس کے بعد آگے جو تیسری خبر قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ اس وقت ہو رہا ہے۔ آج اس اجلاس میں یعنی کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر آپ کو بتانا چاہیے کہ وزیر اعظم کا چناؤ بھی سنڈے کو کیا جائے گا۔ لیکن ایک بات میں بتاتا چلوں، اس وقت جو PTI کی طرف سے یعنی کہ سنی اتحاد کی طرف سے جو عامر ڈوگر صاحب ہیں، ان کو یعنی کہ ان کی طرف سے سنی اتحاد کی طرف سے یعنی کہ اسپیکر کے لیے عامر ڈوگر کا نام دیا گیا اور نون لیگ کی طرف سے ایاز صادق کا نام دیا گیا، لیکن ہوگا کیا وہ آپ کو پہلے پتا، میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں، نہیں پتا۔ ایاز صادق جو ہے وہ پاکستان قومی اسمبلی کا اسپیکر جو ہے وہ بن جائے گا، کیونکہ پہلے بھی یعنی کہ یہ ایک لکھی ہوئی چیز ہے، بس اس کو فارمیٹ کے طور پر آگے اس کو بولنا ہوگا، باقی تو سب کچھ وہی ہوگا جو پہلے لکھ کر دیا گیا ہے۔ اور اس پر عمر ایوب صاحب نے کیا کہا؟ عمر ایوب صاحب نے کہا ہے کہ ابھی اسمبلی کا فارم مکمل نہیں ہے، ہماری مخصوص سیٹیں ہمیں نہیں ملی، لہذا یہ جو کارروائی ہے اس کو مؤخر کیا جائے، لیکن اس کی بات نہیں مانی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے یعنی کہ بہت اس قسم کی اور بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جو فارم 47 ہے اس کے متعلق جو رزلٹ ہے وہ اس کو دیا جائے، لیکن نہیں ہوگا اس طرح یعنی کہ میرے خیال میں۔ اور اس کے بعد جو نگران حکومت ہے، اس میں آپ کو بتانا چاہیے کہ 2-3 کردار تھے، جس میں سے پہلے نمبر پر نگران وزیر انوار اللہ کاکڑ صاحب تھے، دوسرے نمبر پر یعنی کہ جو محسن نقوی وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو تھے وہ سرفراز احمد بگٹی تھے، جو کہ نگران وزیر داخلہ تھے۔
یہ تینوں لوگوں نے بہت زیادہ یعنی کہ پی ٹی آئی پر مظالم یعنی تیار کروائے اور پی ٹی آئی پر مظالم ڈائے گئے، ان کی طرف سے بہت زیادہ ظلم و ستم کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف۔ صاف ظاہر ہے یہ کردار تھے، مرکزی کردار تھے، یعنی کہ اوپر سے یعنی کہ ان کو جو آرڈر ہوتا تھا اس کے مطابق چلتے تھے، یعنی کہ یہ اس طرح کے سمجھ لیں کہ یہ ایک چمچہ ٹائپ قسم کے جو یہ تھے، یہ وہ لوگ صاف ظاہر ان کی خدمات ہیں، ان کو صلہ تو دیا جائے گا، بالکل دیا جائے گا۔ کیا صلہ دیا جائے گا؟ جو نگران جو وزیر اعظم انوار الحق ککڑ صاحب ہیں، ان کو یعنی کہ اس وقت جو ہے وہ نگران یعنی کہ سینٹ کا چیئرمین بنایا جائے گا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کو سینٹ کا چیئرمین بنایا جائے گا، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت ایک زوردار تھپڑ جو ہے اسد زرداری کے منہ پر مار دیا گیا ہے، ان کو بھی تھوڑا سا کوڈے لائن لگایا گیا ہے۔ کیا لگایا گیا ہے؟ سینٹ کا چیئرمین بنانے کا پروگرام تو یوسف رضا گیلانی کو تھا، جو کہ انہوں نے سیٹ چھوڑ دی ہے، اب وہ قومی اسمبلی میں چلے گئے۔ صاف ظاہر ہے نون لیگ کی طرف سے ہو رہا ہے، کیونکہ پیپل پارٹی جو ہے اتنی اچھے بچے والا کام نہیں کرتی، اس لیے پیپل پارٹی بھی ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہے، نون لیگ ہمارے لیے اس وقت سوٹیبل ہے۔ اور اس کے بعد جو محسن نقوی صاحب ہیں، ماشاءاللہ ان کے بھی قربانیاں بہت زیادہ ہیں، انہوں نے بہت زیادہ کارنامے سر انجام دیے ہیں، لہٰذا اس لیے ان کو بھی یعنی کہ جو اس وقت پی سی بی چیئرمین جو ہے کرکٹ بورڈ کا، وہ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے وہ کام کر رہے ہیں، اب وہ کنفرم ان کو چارج ان کا دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد تیسرا بندہ جو ہے سرفراز بگٹی، جو کہ نگران وزیر داخلہ تھے نگران حکومت کے، ان کو بھی صاف ظاہر ہے انہوں نے بہت کارنامے سر انجام دیے ہیں اور بڑوں کی باتوں میں ہاں ملائی ہے، لہٰذا ان کو یعنی کہ پاکستان کا یعنی کہ بلوچستان میں ان کو وزیر جو اعلیٰ ہے بلوچستان کا وہ تعینات کیا جائے گا۔ لیکن یہ سبھی باتیں کچھ ہی عرصے میں آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس کے بعد عمران خان کے بارے میں کوئی چند اچھی خبریں ہیں۔ عمران خان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کچھ ہی دنوں میں ہوا کا رخ تبدیل ہو جائے گا۔ جے کو قاضی فائز عیسیٰ جیسے جتنے ججز بھی ہیں وہ عمران خان کے حق میں یعنی کہ وہ فیصلے لیں گے، حتیٰ کہ عمر فروغ جیسے بھی وہ عمران خان کے حق میں فیصلے لیں گے، کیونکہ اوپر سے آرڈر جاری ہو جائے گا، کیونکہ اب آگے ایکسٹینشن والا معاملہ ہے، یہ ہے وہ صرف بات اتنی دیر تک چلے گی جب تک پارلیمنٹ میں نواز شریف کو 2/3 اکثریت دے دی جائے گی، اس کے بعد جو منہ ہے ان سے موڑ لیا جائے گا، پھر کسی دوسری طرف کیا جائے گا۔ ہوگا کیا؟ عمران خان کی جو سزا ہے، جو میرے انالیسس کے مطابق جو میں اس وقت نوٹ کر رہا ہوں، وہ 2-3 ہفتوں میں میرے خیال میں ختم ہو جائے گی، جس میں 3 کیسز ہیں بیسک مین جو کیسز ہیں، جن میں سے ایک نکاح عدت کیس ہے، دوسرے نمبر پر توشہ خانہ، تیسرے نمبر پر سائفر کیس۔ پہلے چلتے ہیں نکاح عدت کا کیس۔ نکاح عدت کا کیس جو ہے وہ مجھے تو تقریباً 4-5 مارچ کو ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ختم ہو جائے گا۔ اس کیس میں کوئی چیز نہیں ہے، جان نہیں ہے، صرف اور صرف یہ اتنی دیر تک ہوگا جب تک یہ گورنمنٹ بن جاتی ہے۔ اور میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، عمران خان جو ہے وہ بالکل مئی اور جون میں الیکشن بھی لڑے گا، یہ بات بھی کلیئر کٹ ہے، اس بات کو نوٹ کر لیجئے گا۔ اور اس کے بعد دوسری بات، سائفر اور جو توشہ خانہ کیس ہے وہ قومی اسمبلی میں یعنی کہ قومی اسمبلی میں کہتا ہوں وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے، اور وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ان میں سے خاص طور پر جو کیس ہے نا توشہ خانہ کیس، وہ سپریم کورٹ کا ایک لارجر بینچ جو ہے وہ اس کی سماعت کرے گا اور اس کیس کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور یہ بات میں آپ کو کلیئر کر کے بتاتا ہوں، اور عمران خان وزیر اعظم میں بھی بنیں گے، یہ بات بھی کلیئر کٹ ہے۔ لیکن فی الحال جو اس وقت شاید آپ نے بات کو تسلیم نہ کریں، لیکن آپ کو کچھ ہی عرصے میں اس کے بعد یعنی کہ کچھ جو ردعمل ہے وہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اس کے بعد بات کرتے ہیں یعنی کہ جو اس وقت عمران ریاض خان اور اسد طور ہیں ان کے بارے میں میرے خیال میں اس وقت تمام صحافی جو تمام ایم پی ایم این اے جو پی ٹی آئی کے ہیں ان کو بھی سانپ سونپ گیا، وہ بھی ان کے بارے میں آواز بلند نہیں کر رہے۔ حالانکہ اسد طور اور عمران ریاض خان جو ہیں ان کو بھی بے بنیاد کیس پر یعنی کہ گرفتار کیا گیا ہے، لیکن کچھ ہی عرصے میں انشاءاللہ یہ تبدیل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔
لیکن میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، ان کا پروگرام ہے یعنی کہ ساکھدار کو وزیر خزانہ بنا کر نظام چلانا۔ ساکھدار سے وزیر خزانہ کا یعنی کہ جو نظام چلانا اس طرح ہی ہے جیسے ڈیسپرین کی گولی سے کینسر کا علاج کرنا۔ ساکھدار جو ہے وہ کبھی بھی اس کا جو پرماننٹلی جو ہے اس کا سلوشن نہیں کر سکتا۔ اس وقت جو حل ہے وہ فی الحال یعنی کہ اس سنیریو کو تبدیل کرنے میں عمران خان کا کردار ہے، وہی اس کو تبدیل کر سکتا ہے، وہ اس ملک کو بچا سکتا ہے۔ باقی سب سے جو پی ڈی ایم ٹولے سے تو اس طرح یہ امید ہے جیسے بھینسے سے دودھ کی امید، کیونکہ بھینسا بھی دودھ نہیں دے سکتا اور ان سے بھی کوئی یعنی کہ کارکردگی کی یعنی کہ امید نہیں کی جا سکتی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔